اسلام نام ہی محبت کا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ ای عرى الاسلام اوثق، تو صحابہ نے کہا جی الجہاد، جہاد۔ آپ نے کہا نہیں، جہاد بڑی اچھی چیز ہے لیکن اسلام کا مضبوط عمل یہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا جی نماز۔ آپ نے کہا نماز بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ اسلام کا مضبوط عمل نہیں ہے۔ کہا جی حج؟ کہا ہاں وہ بھی بہت اچھا ہے، وحسن وما هو به وحسنۃ وما هي بها وحسن وما هو به، یہ جملہ آپ بار بار ہاں ہاں حج بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے، صدقہ بہت اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے، روزہ بہت اچھا ہے پر وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، پھر یا رسول اللہ آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہمیں تو پتہ نہیں، پھر آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور محبت کو باقی رکھنا ہے۔ اگر محبت ختم ہو گئی تو تبلیغ ختم ہو گئی، اسلام ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا، گھر ٹوٹ جائے گا، ادارہ ٹوٹ جائے گا، مدرسہ ٹوٹ جائے گا، مرکز ٹوٹ جائے گا، دفتر ٹوٹ جائے گا۔ اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ ان شئت انبأتک بملاک الامر کلہ، معاذ اگر تو چاہے تو میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ۔ تو نے کہا وما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ سارے دین کا خلاصہ مجھے مل جائے تو میں عمل کروں گا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، آپ نے کیا کیا مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا، فَأَحْوَى بِإِصْبَعَيْهِ، ان دو انگلیوں سے آپ نے زبان کو پکڑا سے، معاذ یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ زبان پہ قابو رکھنا، یہ سارے دین، پورے 30 سپارے اور 10 لاکھ حدیثیں اور سارے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کا خلاصہ، اور زبان ہی زہر ہو گئی تو یہ کیا سال لگایا ہوا ہے، یہ کیا 7 مہینے لگایا ہوا ہے، یہ کیا پرانا ہے۔ تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں؟ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ انواخذ بما نقول، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلت کا امک کا ابن جبل، جبل کے بیٹے کیا بات کر دی تو نے، میں نے تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھ کے بات کی تھی، یہ کیا بات کر دی تو نے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، سب سے زیادہ۔ زنا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، نماز کا چھوڑنا نہیں، روزے کا چھوڑنا نہیں، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، اور یہی ہماری بے قابو ہے۔ شیطان کے پاس ایک ہتھیار ہے بڑا زبردست، یہ زبان والا۔ اب آپ لوگ تبلیغ والے یا مدرسے والے علماء یا خانقاہ کے صوفیاء، شیطان ان کو آ کر زنا کی دعوت دے گا، اتنا پاگل ہے وہ، اتنا پاگل ہے کہ ان کو آ کر شراب کی دعوت دے گا۔ تمہیں کبھی شراب خواب میں بھی پینا دیکھنے کو مل جائے تو تم اٹھ کر کہو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور غیبت ایسی ٹکا کے کرتے ہو کہ اگلے پچھلے کھاتے برابر کر دیتے۔ اور شروع کہاں سے کرتے ہیں غیبت؟ اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، یہاں سے غیبت شروع کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں، تو بے وقوف کیوں کہہ رہا ہے؟
کہنا تو نہیں چاہیے، اور اپنا سارا کیا کرتا برباد کر دیتے ہیں۔ وہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے کو یا درس کی مجلس میں بیٹھنے والے کو یا خانقاہ میں بیٹھنے والے کو یا مشورے میں بیٹھنے والے کو شیطان آ کر کہے گا جوا کھیلو، شیطان آ کر کہے گا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، وہ اتنا کمزور کھلاڑی نہیں ہے، اسے پتہ ہے میں نے کہاں سے اٹیک کرنا ہے، زندگی گزر گئی اس کی کھیل کھیلتے ہوئے۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، ایک دفعہ شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا، تو آگے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے ارشاد فرمایا یہ کیا لے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا بیچنے جا رہا ہوں، سودا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس میں کیا ہے؟ وہ ایک خچر، کہا جی اس میں ظلم ہے، ظلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون خریدے گا؟ کہا جی سارے بادشاہ، سارے حکمران، ظلم کے خریدار۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر۔ کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ سارے ذمہ دار، یہ سارے تکبر کے ٹھیکے دار۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں خیانت، خیانت، کھوٹ، ملاوٹ۔ کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ سارے تاجر۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد، حسد۔ کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ علماء۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں ہے مکر، مکر۔ کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ عورتیں۔ تو 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، پر اس نے نشانہ ٹکا کے لگایا ہے۔ ظلم حکمرانوں میں، تکبر۔ میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، تکبر ذمہ داروں میں۔ میرا بیٹا 4 سال کا، 4 سال کا، 4 سال کے بچے کو ہوش ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ، گرمیاں تھیں۔ میں نے کہا بیٹا میں تو غریب آدمی، میں تمہیں مری کہاں لے جاؤں؟ تو اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا ایک موٹر، اس نے جو مارا زور سے یہاں میرے لگا، خون نکل آیا۔ کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے؟ 4 سال۔ ایک سپ دعا اڑنا ہماری مثال۔ انہوں نے کہا غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ اس کو کس نے سبق سکھایا؟ یہ فطرت خمیر میں شامل ہو، خمیر میں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ سارے بادشاہ ظالم نہیں، سارے ذمہ دار متکبر نہیں، پر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سارے تاجر بددیانت نہیں، پر اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سارے علماء میں حسد نہیں، پر اکثر حسد کا کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ ساری عورتوں میں مکر نہیں، پر اکثر عورتوں کا یہ حال ہے۔ شیطان جو وار کرتا ہے نیک لوگوں پر، نمازی لوگوں پر، حاجی ہر سال عمرہ کرنے والے، رشوت نہیں لیتا، بددیانتدار افسر ہے، اس کو شیطان نے مار نہیں دینی۔ زبان کا بول ایسا سخت کروا دیتا ہے، ایسا شدید کروا دیتا ہے کہ اگلے کی ہڈیوں میں زہر بھر دیتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنا دین ضائع کر چکے۔ اور زبان کا زخم تو بھولتا نہیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔